اور اس کا یہ یقین اندر سے بالکل طے ہو جائے کہ مستقبل اگر کسی کا ہے تو وہ صرف اسلام کا ہے۔ اس روئے زمین پر ایک حقیقت جو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز میں سچائی ہوتی ہے، جس چیز میں صداقت ہوتی ہے، جس چیز میں ریئلٹی ہوتی ہے، وہ چیز حالات کی سختی کے باوجود باقی بھی رہتی ہے، پروان بھی چڑھتی ہے۔ اور جس چیز میں صداقت نہیں ہوتی ہے، ریئلٹی نہیں ہوتی ہے، سچائی نہیں ہوتی ہے، اس کو چاہے جتنے سہاروں سے قائم کرنے کی کوشش کی جائے لیکن اس کا مستقبل اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت جو فضا بنائی جا رہی ہے، چاہے وہ اس سرزمین پر ہو یا دنیا کے کسی خطے میں، جن کے پاس ریسورسز ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس ذرائع ہیں، جن کے ہاتھ میں میڈیا ہے، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھ میں آواز پہنچانے اور میسیج کو کنوے کرنے کے ذرائع ہیں، وہ پوری دنیا کے اندر ایک نیریٹیو اور ایک کانسیپٹ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس قوم میں، جسے قوم مسلم کہا جاتا ہے، ان کے جذبات، ان کے اندر کے احساسات، ان کے افکار و خیالات پر ایسا حملہ کیا جائے کہ یہ شکست کی طرف چلے جائیں، یہ اندر سے مایوسی کی طرف چلے جائیں، ان کے اندر ضعف، کمزوری اور اضمحلال پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے الگ الگ طریقے سے اٹیک کیے جا رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا اٹیک اور سب سے بڑا حملہ اور سب سے بڑی جو جنگ ہے اس وقت کی ہماری پوری دنیا سے، وہ ریسورسز کی، ٹیکنالوجی کی، میزائل کی، راکٹ کی، بم کی جنگ نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی جنگ ہماری فکری جنگ ہے، آئیڈیالوجیکل ہمارا وار ہے، اور وہی ہمارا اصل پوری دنیا کے تمام ان لوگوں کے نشانے پر وہی اصل ٹارگٹ اور ہدف اور وہی ان کا مشن ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، دماغی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے ہم اپنی قوم کے اندر وہ قوت احساس، وہ قوت ادراک، وہ اندر کی فکر کی وہ طاقت، آئیڈیاز کی وہ طاقت اور قوت منتقل نہیں کر پا رہے ہیں جس کے نتائج ہماری نگاہوں کے سامنے۔ ہم کسی بھی مرحلے میں کہیں پر بھی مایوس اس لیے نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ نظریے کی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت فکری طاقت ہے، اور فکری طاقت ہمیشہ غالب آتی ہے، مادی طاقتیں زیر ہو جایا کرتی ہیں۔ میں اس کے لیے ایک مادی مثال پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فکری طاقت کا اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے جہاں فوجیں بھی شکست کھا جاتی ہیں۔ رشیا میں کمیونسٹ کا جو دور آیا ہے، وہ بعد میں وہ بھی ٹوٹ گیا، لیکن کمیونسٹ کے دور سے پہلے جس بادشاہ کی پورے رشین کنٹریز میں حکومت تھی تنے تنہا، اسے شہنشاہ زار کہا جاتا تھا۔ شہنشاہ زار اس وقت کا برٹش امپائر کا مد مقابل تھا۔ ایک طرف برٹش امپائر کے پاس دنیا کی بڑی فوج اور دوسری طرف اس سے بڑی فوج اس وقت رشین امپائر کے پاس تھی، جس کے بادشاہ کا نام تھا زار، اور پوری دنیا میں اس کا ایک سکہ چلتا تھا۔ لیکن عجیب تاریخ نے یہ ریکارڈ کیا ہے، نظریے کی طاقت کو سمجھنے کے لیے میں صرف ابھی دنیاوی مثال پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس تو الحمدللہ جو نظریہ ہے، جو سوچنے اور انسانوں کے قلوب کو متوجہ کرنے کا جو فکری فورس ہے، وہ دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رشین کنٹریز کو پوری زبردست فوج کے باوجود کمیونسٹوں نے
صرف اپنے نظریے کی وجہ سے اس کو شکست دے دی، اور شہنشاہ زار نے پوری حکومت جھونک دی، پوری ملیٹری، پورا فورس، پوری طاقت اس نے لگا دی، لیکن نتیجہ یہ نکل کے آیا کہ دھیرے دھیرے پورا ملک رشیا کا کمیونسٹوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ ہمارے پاس خدا کی قسم جس نظریے کی طاقت ہے، آج اس کے لیے زیادہ دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جھلک پوری دنیا پر، ایک طائرانہ نگاہ پوری دنیا پر یہ واضح کرنے کے لیے بالکل کافی ہے کہ پوری دنیا اس وقت تمام قسم کے سخت حالات، تمام قسم کی سازشوں کے باوجود اگر کھینچ کر پوری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ، دماغ رکھنے والے لوگ، سائنٹسٹ، سوچنے والے، تھنکرز، انٹلیکچوئلز اگر کھینچ کر کسی مذہب کی سچائی کو قبول کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام۔ رشیا کے اندر یہ صورتحال ہے کہ وہاں کے جرنلسٹ اب وہاں کے اخباروں میں صاف طور پر یہ علل اعلان لکھنے لگے ہیں کہ رشیا میں اسلام کی طرف آنے کی جو صورتحال ہے، اگر یہی رہی تو زیادہ نہیں، صرف 2040 یا 45 تک پورے رشیا کے اندر اسلام کے ماننے والوں کی اغلبیت اور اکثریت ہو جائے۔ 2018 میں رشیا کے ملک میں شیشان میں جو مسجد تعمیر کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی سرزمین پر بھی اتنی بڑی مسجد نہیں ہوگی۔ صرف اس مسجد کے اندرونی حصے میں، جس میں چھت کا حصہ آتا ہے، بیک وقت 43,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس وہ فکر کی طاقت ہے، وہ سوچ کی طاقت ہے، وہ نظریے کی طاقت ہے، وہ اسلامک بلیف اور اسلامک فیتھس کی طاقت ہے، جس کی ضرورت اس روئے زمین پر ہر انسان کو ہے۔ کب تک پردے ڈالو گے فطرت پر؟ کب تک پردے ڈالو گے انسانوں کے ضمیر پر؟ کب تک پردے ڈالو گے انسانوں کی آتما پر؟ انسانوں کی آتما کی پیاس اس روئے زمین پر اب کوئی نہیں بجھا سکتا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ہم سب کے پیارے نبی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور میں کر دیا تھا جب حضرت عمر نے تورات کے چند اوراق پیش کیے تھے اور بڑے جوش و خروش سے آپ کو سنا رہے تھے۔ آپ کا غصہ چہرے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر آقا کا چہرہ نہیں دیکھتے؟ نگاہیں اٹھائیں، دیکھا چہرہ سرخ ہے، فوراً دو زانوں بیٹھ کر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا، اے میرے آقا، میں اپنے رب کو الہ برحق ماننے پر، دین کو، اسلام کو اپنا دین ماننے پر، اور آپ کو اپنا رسول و نبی مان کر میں دل سے خوش ہوں۔ اسی وقت اس حقیقت کا اعلان کر دیا گیا تھا تمام انسانوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا تھا، اے عمر سن لو، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی راہ نجات صرف میری اتباع تھی۔ پوری انسانیت کی آتما کی شانتی، پوری انسانیت کے ضمیر کی وہ آواز، خدا کی قسم، جس کو کوئی نہیں بجھا سکتا ہے، اس پیاس کو مستقبل میں انشاءاللہ صرف اور صرف اسلام کی سچائی بجھائے گی۔ اور اس کی یہ دلیل ہے کہ پوری دنیا تمام سازشوں کے باوجود کھنچ کر تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آ رہی ہے۔ رشیا میں، یورپین کنٹریز میں صرف 11 سال میں 24 لاکھ عورتوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ 24 لاکھ عورتوں 80 دنوں میں، ابھی جو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے، 80 دنوں میں صرف فرانس کے اندر 17,000 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ان معصوم بچوں کے حق کے اعلان کی وجہ سے، جن بچوں نے دنیا کے سامنے اپنا اسلامی نظریہ پیش کیا ہے، آپ نہیں سوچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس جہنم میں نہیں ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ وہ یورپ کے اس جہنم، اس تہذیب میں ڈوبے ہوئے لوگ جنہوں نے اپنی آتما کی شانتی کے لیے سب کچھ کر ڈالا، لیکن کوئی راستہ نہیں ملا۔ سوئٹزرلینڈ نے ابھی 4-5 مہینے پہلے اس نے قانون پاس کیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کا ہر باشندہ اپنے گھر میں سوسائڈ کرنے والی مشین رکھ سکتا ہے۔
کیا کمی ہے سوئٹزرلینڈ کے پاس؟ آپ نیٹ پر سرچ کریں، سوئٹزرلینڈ میں ایک بھی غریب نہیں، ایک بھی فقیر نہیں، نہایت خوبصورت ملک، بہترین جھرنے، بہترین ندیاں، سمندر کا کنارہ، خوبصورتی، جتنی نیچرل بیوٹیز ہو سکتی ہے اس ملک کو حاصل ہے، جتنی مالداری ہو سکتی ہے وہ بھی حاصل ہے۔ پھر کون سی چیز ہے پورے ملک کو حکومت کے خلاف مجبور کرتی ہے کہ آپ ہمیں اپنے گھر میں سوسائڈ کرنے والی مشین رکھنے کی پرمیشن دیجئے؟ خدا کی قسم، صرف سوئٹزرلینڈ کی نہیں، پوری دنیا کی پیاس اگر کوئی بجھا سکتا ہے تو وہ خدائی الہی مذہب ہے، ایشوری گائیڈنس ہے، وہ ڈیوائن گائیڈنس ہے جس کو اس رب نے پوری انسانیت کی آتما کی شانتی کے لیے اتارا ہے۔ لیکن سب سے بڑی ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے فکری اور دماغی اعتبار سے اپنے بچوں کے اندر وہ عقیدہ توحید، وہ اسلام کا صاف ستھرا نظریہ ہم نے کیونکہ داخل نہیں کیا، اس کی وجہ سے یہ بھیانک نتائج ہمارے سامنے۔ قرآن دنیا کی وہ کتاب ہے جو رہتی انسانیت تک، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ عجیب چیلنجنگ جملہ ہے۔ قرآن کہتا ہے انسانوں، میں واحد تنہا وہ کتاب ہوں جو پوری انسانیت کو ہر دور میں اس وقت کا سب سے صحیح راستہ کیا ہے میں دکھاؤں گا۔ کون اس سچائی کو دبا سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، آپ مایوسی کی طرف حالات کی وجہ سے اس لیے نہ جائیں کہ اس امت کی تاریخ اور خدائی فیصلہ ہی یہی ہے کہ جب تک اس امت کو حالات سے نہیں گزارا جاتا ہے، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی بڑا فیصلہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، یہ ایک قانون ہے، عسر کے ساتھ اللہ نے یسر رکھا ہے، دشواریوں کے ساتھ اللہ نے سہولتوں کے راستے کھولنے کا انتظام رکھا ہے۔ فطری قانون ہے، ماں کو جب 9 مہینے کا درد ذہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تب جا کر بچے کی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ جس وقت پتلی پتلی گلیوں سے آپ نکلتے ہیں، اس کے بعد جب ہائی وے پر پہنچتے ہیں تب خوشی ہوتی ہے۔ جب بھوک کی شدت لگتی ہے تب کھانے کا مزہ آیا کرتا ہے، جب پیاس کی شدت لگتی ہے تب ٹھنڈے پانی کا مزہ آیا کرتا ہے، جب رات کی تاریکی بڑھتی ہے تب اس کے بعد جا کر صبح درخشاں روشن ہوتی ہے۔ ہرگز مایوس مت ہونا، قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ مستقبل میں اپنی سچائی کو ایسا ثابت کرے گا کہ ساری ڈسکوریز اور سارے انوینشنز اور دنیا کی ساری ریسرچز چیخ چیخ کر کہیں گے اللہ هو الحق، اللہ هو الحق، القرآن هو الحق، الاسلام هو الحق۔ اس روئے زمین پر صرف اللہ برحق ہے، نبی برحق ہے، قرآن برحق ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں سب سے زیادہ جو محنت کرنا ہے وہ اپنے بچوں کے آئیڈیاز، ان کے نظریے، ان کے تھاٹس، ان کے عقیدے، ان کی فکر کی تعمیر پر، یہ ہماری سب سے بڑی کمی۔ اور آج کے اس اجلاس کے موقع پر میں آپ سے صرف ایک کام کہتا ہوں کرنے کے لیے، جن کے اللہ نے بچے اور بچیاں جن کے بھی گھروں کے اندر اللہ کی طرف سے نعمت کے طور پر دیے گئے ہیں، اگر واقعی میں آپ اپنے بچے کے ہمدرد ہیں، واقعی میں آپ کے اندر بچوں سے سچی محبت ہے، تو آپ ابھی سے یہ گرہ باندھ کر جائیے کہ ہم روزانہ اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کر بیٹھیں گے۔ صرف آدھا گھنٹہ آپ کر لیجئے، آدھا گھنٹہ، اور ان کے سامنے بہت آسان انداز میں، بچوں کی زبان میں، بچوں کے ذہنی معیار اور ان کے مینٹل اسٹیٹس کے مطابق آپ آسان طریقے سے اس بچے کو یہ بتائیے کہ ہمارا رب کون ہے، اللہ کون ہے، اور اس انداز میں جیسے قرآن نے سمجھایا ہے۔ قرآن کا انداز اتنا پیارا ہے، اتنا آسان ہے کہ بڑا سے بڑا تھنکر بھی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، اور ایک عام آدمی دیہاتی بھی اس کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ قرآن کیسے توحید کو سمجھاتا ہے؟ چیلنجنگ انداز میں۔ دنیا آج بھی اس کے سامنے دم بخود ہے، کوئی نہیں جواب دے سکتا ہے، سائنٹسٹ بھی جواب نہیں دے پاتا ہے، آنا کانی کرتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ اس دور کا، اس صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ، اس سے بھی جب سوال کیا جاتا تھا بگ بینگ اس سے پہلے کیا ہے، بس خاموش ہو جاتا تھا۔ اس کی ریسرچز ہیں بہت مائع ناز، بہت ہی بڑا وقت کا وہ سائنٹسٹ تھا، لیکن
سن 2015 میں 18 میں اس کا انتقال ہوا. 2015 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر اس نے اپنے لیکچر میں صاف اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے 50 سال پوری دنیا کی تحقیق اور ریسرچ کے پیچھے لگائے ہیں، لیکن اب میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس پورے نظام کائنات کے پیچھے، اس پورے یونیورسل سسٹم کے پیچھے اگر کوئی فورس، کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو اسے چلا رہی ہے، میں اگر اس کو کوئی نام دے سکتا ہوں تو میں اس کو گاڈ فیکٹر کہہ سکتا ہوں. کون ہے وہ گاڈ فیکٹر؟ کاش کہ کوئی مسلم سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ کو یہ بتا دیتا کہ اسٹیفن ہاکنگ، جہاں پر جا کر تمہارے علم کی پرواز ختم ہوتی ہے، ہم بتاتے ہیں وہ آگے کی دنیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس وقت اسٹیفن ہاکنگ دل سے چیخ کر کہتا کہ بے شک یہ میرے روح کی آواز ہے. میرے عزیز بھائیوں، ہمارے پاس سب سے بڑی یہ طاقت ہے، افسوس اس پر ہے کہ ہم نے اس کو نہیں سمجھا. آپ اپنے بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کریے. اس کے لیے میں آدھے گھنٹے کا ایک چھوٹا سا کام آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ نے کر لیا انشاءاللہ نتیجہ زیادہ نہیں 2-3 مہینے میں آپ کو دکھے گا. بیٹھیے اور اس بچے کو سمجھائیے بیٹے اللہ کون ہے، کتنی قدرت کا مالک ہے، کیسی اس کی کبریائی ہے، کیسی اس کی شان یکتائی ہے، کیسی اس کی عظمت اور بڑائی، اور اس کو ثابت کریے کائنات کے نظام سے. قرآن دیکھیے کیسے سوال کرتا ہے. قل من يرزقكم من السماء والأرض أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری دنیا کے انسانوں سے پوچھئے جو اس رب کائنات کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا الہ برحق سمجھتے ہیں، ان سے پوچھئے من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اس بیج کو، دانے کو جسے تم زمین کے حوالے کر دیتے ہو، اس کو پھاڑ کر خوبصورت درخت کون نکالتا ہے؟ اس درخت میں پتیاں کون نکالتا ہے؟ اس درخت میں اس کی شاخیں کون تیار کرتا ہے؟ پتیوں کی تراش و خراش کون کرتا ہے؟ اس میں پھل اور پھول کون نکالتا ہے؟ پھلوں میں رس کون پیدا کرتا ہے؟ پھلوں میں ذائقہ کون پیدا کرتا ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون زندے سے مردے کو نکالتا ہے؟ کون مردے کو زندے سے نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، نظام عالم کو کون چلاتا ہے؟ دریاؤں کے نظام کو، آسمان و زمینوں کے نظام کو، فضاؤں کے نظام کو، لیل و نہار کی گردش کو، آفتاب و مہتاب کی گردش کو کون چلاتا ہے؟ جب آپ بچے سے کہیں گے تو بچے کا دل، اس کی آتما، اس کا ضمیر، اس کا رویا رویا کہے گا اللہ اللہ اللہ. اور بچپن سے جس کے قلب و جگر پر یہ نقش ہو گیا، میں الہی ضمانت کے ساتھ یہ کہتا ہوں خدا کی قسم، مستقبل کا کوئی فتنہ، مستقبل کا کوئی طوفان، مستقبل کی کوئی آندھی ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتی ہے. دلیل چاہیے، اللہ نے وہ مبارک دن دکھایا ہے. لے جائیے اپنی نگاہ سرزمین فلسطین کی طرف، جہاں حالات میں ہیں، سختی میں ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، اور علاج کے لیے دوا نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں. لیکن دنیا کی اس سب سے بڑی طاقت کہی جانے والی دشمن لابی کے اندر آج تک اتنی ہمت نہیں پیدا ہو سکی کہ حالات کی سختی ڈال کر ہمارے کسی لخت جگر کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. چھوٹا سا ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، اس کے والد، اس کی والدہ، اس کے بھائی سب شہید ہو چکے ہیں، چچا نے گود میں لیا ہوا ہے. وہ منظر پورا نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ چچا اس 3 سال یا 3.5 سال کی بچی سے سوال کرتا ہے، این ابو، این ابو، تمہارے ابو کہاں ہیں؟ وہ بچی جواب دیتی ہے، مات واستشہد، میرے ابو کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے. پھر اس نے کہا این هو الان، اس وقت وہ کہاں ہیں؟ وہ بچی فوراً بغیر کسی جھجک کے کہتی ہے فی الجنہ، فی الجنہ، اور وہ مسکرا رہی ہے. میرے عزیز بھائیوں، میرے بچے کے سامنے میری لاش پڑی ہوئی ہو، آپ کے بچے کے سامنے آپ کی لاش پڑی ہوئی ہو، آپ ذرا بچے کو سنبھال کے دکھائیے گا.
ہفتوں اس بچے کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. وہ روئے گا, چیخے گا, میرے ابو کہاں چلے گئے, میری ماں کہاں چلی گئی, میرا بھائی کہاں چلا گیا. لیکن سلام ہو اس بچی پر, اور اس سے زیادہ بے شمار رحمتیں ہوں اس ماں پر جس نے ان سخت حالات میں چھوٹی سی ننھی منی بچی کے اندر اس نے یہ کانسیپٹ پیدا کیا کہ شہادت ہوتی کیا ہے. شہادت موت نہیں ہے, شہادت زندگی کا وہ دروازہ ہے جہاں موت کو بھی ہمیشہ کے لیے موت دے دی جاتی ہے. ایسی لامحدود زندگی جہاں راحت ہی راحت, آرام ہی آرام, عیش ہی عیش, سکون ہی سکون. کون ان بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے؟ یہ 23 اور 28 سال کی ایک محنت ہے جو شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ نے گھروں میں شروع کیا تھا. میں صرف آپ سے آدھے گھنٹے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کر بیٹھیں اور ان کے دل, ان کے قلب, ان کے جگر, ان کی آتما, ان کی روح میں اللہ کی عظمت, اس کی بڑائی, اس کی کبریائی, اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق, ان سے محبت, ان سے اندر سے تعلق. یہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب آپ آقا کی سیرت, آقا کے اخلاق, ان کی زندگی, ان کے واقعات, ان کا کردار, ان کی پیاری پیاری حدیثیں, سچے واقعات جب آپ بیان کریں گے آقا کی زندگی میں اس رب نے ایسی کشش رکھی ہے کہ دشمن کو بھی سنا دیا جائے تو دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بخدا یہ بالکل سچا انسان. شہادت دیکھنا ہو تو آپ بہت سی کتابیں ہیں, دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے نہیں مانا ہے لیکن انہوں نے صرف آقا کی ہسٹری اور تاریخ اور آپ کی سیرت پڑھی ہے, وہ کمیونسٹ ہوتے ہوئے یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں. کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی اگر کوئی ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے عزیز بھائیوں, آپ مجھے بتائیے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا آپ اپنے بچے کو آدھا گھنٹہ روزانہ لے کر یا کبھی لے کر بیٹھے ہو اور آپ نے آدھے گھنٹے تک کہا ہو بیٹا رب ہمارا کون ہے؟ آپ جب کچھ لا کر دے, یہ نہ کہیں میں تیرے لیے لے کر آیا, یہ بتائیے اسے کس نے یہ دیا ہے. ہم اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں, یہ غلط ہے. اس بچے کے دل و دماغ میں ہر وقت اللہ اللہ اللہ, دین, شریعت, قانون الہی, اللہ کے رسول کا عشق و محبت. پھر انشاءاللہ جب وقت پڑے گا تو ہمارے بچے یہ دنیا کفر و شرک کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کا اعلان اور اظہار کریں گے. ان کے دلوں پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں, آج کے اس اجلاس میں آپ کے سامنے صرف ایک کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, خدا کے لیے آپ صرف سننے پر اکتفا نہ کریں, آج ہی جا کر اپنی وائف سے, اپنی ماں سے, اپنی بہن سے مشورہ کریں اور وقت طے کر لیں, کل سے وہ کام شروع کر دیں. کون سی کتاب پڑھی جائے اس کے لیے آپ جو علماء ہیں ان سے رابطہ کریں. سیرت کی بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں, آپ خود پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا دل اندر سے اس کتاب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. میں ایک بہت مشہور کتاب ہے, سب کے لیے یہ واضح کر رہا ہوں, ہندی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, ہو سکتا ہے انگلش میں بھی کسی نے کر دیا ہو. در یتیم ایک کتاب ہے, آپ صرف میرے کہنے کی وجہ سے آپ اسے ذرا پڑھیں, اٹھا کر دیکھیں کیا لکھا ہے, کس انداز میں لکھا ہے. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کیسا صحیح کانفیڈنس پیدا ہوگا, کیسا صحیح آپ کے اندر نظریہ پیدا ہوگا, اور کیسی عشق رسول اور عشق خدا کا کیسے چراغ روشن ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہر آنے والی ماں کو اور بہن کو اپنے بچوں اور بچیوں کی فکر و نظر کی تعمیر پر پوری کوشش صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اس ادارے کے ذمہ داروں کو, ادارے کی جن کو سرپرستی حاصل ہے, جنہوں نے اس کے پیچھے تعاون کیا ہے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوب سے خوب جزائے خیر عطا فرمائیں.